تو چلیے آج ہم تاریخ کے ایک ایسے باب کو کھوجتے ہیں جو اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو دنیا کی دو عظیم و شان تہذیبوں ہاشم اور فارس کو آپس میں جوڑتی ہے۔ اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک بہت ہی خاص لقب سے، ابن الخیرتین۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دو بہترین نسلوں کا بیٹا۔ اور دیکھیں، یہ صرف ایک ٹائٹل نہیں تھا، یہ اصل میں دو الگ الگ دنیاؤں کے ملن کی، ان کے اتحاد کی ایک زندہ علامت تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ دو بہترین نسلیں کون سی تھیں؟ ایک طرف تھے عربوں میں بہترین یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاشمی خاندان، اور دوسری طرف تھے غیر عربوں میں بہترین یعنی فارس کا شاہی ساسانی خاندان۔ سوچیں، ایک طرف نبوت کا سلسلہ اور دوسری طرف بادشاہت کا۔ اچھا، تو آج ہم اس پورے اتحاد کو 5 اہم حصوں میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ دو عظیم نسلوں کا بیٹا کون تھا، پھر اس کی پیغمبرانہ تائید، اس کی علمی میراث، مساوات کا اصول، اور آخر میں معنی کے محافظ کا کانسیپٹ۔ چلیں شروع کرتے ہیں اپنے پہلے سیکشن سے اور ملتے ہیں اس شخصیت سے جو اس اتحاد کا مرکز تھے۔ یہ شخصیت تھے امام زین العابدین۔ ان کے والد تھے امام حسین یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، اور ان کی والدہ تھیں فارس کے ساسانی خاندان کی شہزادی شہر بانو۔ تو آپ دیکھیں، وہ لفظی معنوں میں اس اتحاد کی زندہ مثال تھے۔ ان کے اندر عرب اور فارس دونوں کی عظمت جمع ہو گئی تھی۔ لیکن یہ کنیکشن، یہ رشتہ صرف کوئی تاریخی اتفاق نہیں تھا، بلکہ اس کی جڑیں بہت گہری ہیں، پیغمبرانہ پیشین گوئیوں تک جاتی ہیں، ایسی پیشین گوئیاں جن میں فارس کے لوگوں کی تعریف کی گئی ہے۔ اور اس کی ایک زبردست مثال یہ حدیث ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایمان ثریا ستاروں پر بھی ہوتا تو فارس کے لوگوں میں سے کچھ لوگ اسے وہاں سے بھی حاصل کر لیتے۔ اور سوچئے، یہ کہتے ہوئے آپ نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ یہ ان کے مقام کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، ایک اور روایت میں اللہ کے انتخاب کا ذکر ہے۔ کہا گیا کہ اللہ نے عربوں میں سے قریش کو اور غیر عربوں میں سے فارسیوں کو چنا ہے، یعنی دونوں گروہوں کو ان کی نیکی اور دین کی خدمت کے پوٹینشل کی وجہ سے ایک خاص مقام دیا گیا۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ یہ انتخاب، یہ سلیکشن نسلی برتری یعنی ایتھنک سپیریورٹی کی بنیاد پر بالکل نہیں تھا۔ اس کا واحد معیار تھا تقوی یعنی پرہیزگاری اور خدا کا خوف۔ اسلام میں برتری کا معیار یہی ہے، نسلی یا نسب نہیں۔ اچھا، اب ایک اور واقعے کی طرف چلتے ہیں جو فارس کے لوگوں کے بارے میں ایک اور زبردست پیشن گوئی کی بنیاد بنا۔ ہوا یہ کہ قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی جس میں وارن کیا گیا کہ اگر لوگ دین سے منہ موڑیں گے تو اللہ ان کی جگہ دوسروں کو لے آئے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ نئی قوم کون ہوگی؟ اور اس سوال کے جواب میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا، یہ اور اس کی قوم کے لوگ۔ کتنا واضح اشارہ تھا کہ فارس کے لوگ دین کو تھامنے میں، اسے بلند کرنے میں ایک اہم کردار ادا کریں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ پیشین گوئیاں آخر پوری کیسے ہوئیں، کیسے یہ ایک ٹھوس علمی میراث میں تبدیل ہوئیں جس نے پوری مسلم دنیا کی شکل بدل دی۔ اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ بہت سے اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ پیشین گوئیاں اس طرح پوری ہوئیں کہ فارسی نسل کے عظیم الشان اسکالرز ابھرے۔ نام دیکھیں، امام ابو حنیفہ، امام بخاری، امام مسلم، اور ان کے علاوہ نہ جانے کتنے ہی عظیم لوگ جنہوں نے اسلامی علوم کی بنیادیں رکھیں۔ لیکن یہ اتحاد صرف علم تک محدود نہیں تھا، اس نے اسلام کے ایک اور بہت بنیادی اصول کو مضبوط کیا، اور وہ اصول ہے مساوات کا یعنی ایکوالٹی کا، ہر قسم کی عصبیت یا شوونزم کے خلاف ایک پیغام۔ دیکھیں، اس دور میں ایک سوچ یہ تھی کہ عربوں کو غیر عربوں یعنی عجم پر برتری حاصل ہے، لیکن اس سوچ کے مقابلے میں امام علی کا فیصلہ بالکل واضح تھا۔ انہوں نے فرمایا، میں نے قرآن میں اسماعیل کی اولاد کو اسحاق کی اولاد پر کوئی ترجیح نہیں دیکھی، یعنی قرآن کی بنیاد پر سب برابر ہیں۔ اور اسی اصول پر خود امام زین العابدین نے عمل کر کے دکھایا۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ ایک عظیم شخصیت ہو کر ایک فارسی عالم کے درس میں کیوں بیٹھتے ہیں؟ ان کا جواب بہت سادہ اور پاورفل تھا، علم جہاں سے بھی ملے اسے حاصل کیا جاتا ہے، نسل یا قومیت کی کوئی قید نہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں ہم اپنے آخری سیکشن کی طرف، اور یہ امام علی کی ایک بہت ہی گہری پیشن گوئی ہے فارس کے لوگوں کے مستقبل کے کردار کے بارے میں، ایک ایسا کردار جسے معنی کے محافظ کہا گیا ہے۔ امام علی نے پیشن گوئی کی
کہ جس طرح عربوں نے قرآن کے تنزیل کے لیے یعنی اس کے ریولیشن کو قبول کروانے کے لیے جنگ لڑی، بالکل اسی طرح ایک وقت آئے گا جب فارسی لوگ قرآن کی تعویل کے لیے لڑیں گے۔ تعویل کا مطلب کیا ہے؟ اس کا انٹرپریٹیشن، اس کے اصل معنی، یعنی وہ اس کے معنی کی حفاظت کے لیے فکری اور علمی جدوجہد کریں گے۔ تو آخر میں یہ پوری کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہ بتاتی ہے کہ کیسے اس طرح کے تاریخی اتحاد ہمیں تقسیم کے خلاف ایک سبق دیتے ہیں، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ آج ہم اپنے ایمان، اپنی ثقافت اور اپنی شناخت کو کس طرح دیکھتے ہیں، اور یہ گہرے رشتے ہماری دنیا کو کیسے تشکیل دیتے رہتے ہیں۔